اسلام آباد میں شدید یالہ باری، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پشاور، مانسہرہ، کوہاٹ، اٹک میں بارش، خیبر میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، جہلم میں دیواریں چھتیں گرنے کے واقعات، 2 افراد جاں بحق، بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی رمجھم۔ ایک یا 2 صوبوں کی ترقی پاکستان کی ترقی نہیں، چاروں اکائیوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے تحقیقی اداروں میں سیاست ہوتی ہے، نوجوان دیہات میں بابو نہیں انٹرپرینیور بنے۔ اور مٹھی بھر دہشت گرد ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، عام دشمنوں کا جلد خاتمہ کر دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب۔ پانی کا تنازع، سندھ اور وفاق میں ڈیڈ لاک برقرار، ٹی پی لنک کینال کھولنے پر سندھ حکومت کا ارسا کو 2 روز میں دوسرا خط۔ ٹی پی لنک کینال سے پنجاب کو 1000 کیوسک اضافی پانی دینے کا الزام، دریائے سندھ کا پانی جہلم اور چناب زون کو دیا جا رہا ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو نے کہا سندھ میں کپاس اور چاول کی فصل کے لیے پانی نہیں، سندھ ہائی کورٹ کے وکلاء کا جمعے کو دھرنے کا اعلان۔ فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا، 4 سال ایک جماعت کی حکومت رہی، وہ اپنے خزانے بھرتے رہے، اب ترقی کا دور شروع ہو چکا، اب کسی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز نہیں آ رہی، مہنگائی کم، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلے انوائرمنٹ پروٹیکشن اسکواڈ کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، کہا رمضان المبارک میں گھر گھر امداد تقسیم کی گئی، سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اسموک کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑتے ہیں، ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا عوام کی بڑی خدمت ہے۔ غیر ملکی قوتوں کو اپنے اثاثوں کا مالک نہیں بنائیں گے، ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے، صوبوں کے اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کے پی حکومت پر کڑی تنقید، کہا صوبائی حکومت کے بل کی پوری پارٹی مخالفت کر رہی ہے، افغان مہاجرین کو 40 سال مہمان رکھا، اب اس کی نفی ہو رہی ہے، مہاجرین کی واپسی کا میکانزم طے کریں۔ جے یو آئی سربراہ کا 27 اپریل کو مینار پاکستان اور 11 مئی کو پشاور میں غزہ ملین مارچ کا اعلان۔ غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے، پاکستان عالمی سطح پر امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، پاکستانیوں نے عالمی امن و استحکام کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا علاقائی امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ پنجاب ایپیکس کمیٹی کا ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کا فیصلہ، ریاست مخالف عناصر کے خلاف قانونی کارروائی مؤثر بنائی جائے گی، کسی بھی مسلح یا جرائم پیشہ گروہ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، دہشت گردی کے خلاف اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے، سوشل میڈیا پر شدت پسند مواد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کالا دم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مالیاتی نظام کی کڑی نگرانی کا فیصلہ، مدارس کی رجسٹریشن اور نگرانی کے لیے نیا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو منتقل کرنا خوشائند، وفاقی حکومت نے غیر سگالی کا اقدام اٹھایا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا مظاہرے کرنے والے کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا کچھ لوگوں کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، ترقی کا ثمر عوام کو ملے گا۔ بی این پی کا مسلونگ میں 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان، احتجاج ختم نہیں کر رہے، اب ریلیاں نکالی جائیں گی، سردار اختر مینگل کی پریس کانفرنس، کہا 18 اپریل کو آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقات، سڑکوں کی تعمیر، موٹر وے پولیس کی تعیناتی اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ عبدالعلیم خان نے کہا گلگت بلتستان کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے، مانسہرہ، کاغان اور ناران موٹر وے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، سیاحت کے فروغ کے لیے 5 سٹار ہوٹل بننے چاہیے، گلگت کی تمام شاہراہوں کو ریسکیو 1122 سے منسلک کیا جائے گا، ضرورت پڑنے پر ہیلی کاپٹر سروس بھی شروع کریں گے۔
بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی بحالی کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں غیر مؤثر، سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ مقدمہ 23 اپریل کو دوسرے بینچ میں مقرر کرنے کی ہدایت۔ بانی کے وکیل کی موکل سے ملاقات کی استدعا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا اس بار آپ کی ملاقات بغیر کسی حکم کے ہوگی، دیکھتے ہیں بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم پیکیج، 15 ارب کے فنڈز کی منظوری، کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ فائنینشل سپورٹ دی جائے گی۔ آبیانہ اور فکس ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان۔ گندم کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 ماہ مفت سٹوریج سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ صوبائی اور ضلعی سرحدوں پر گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر پابندی ختم۔ گندم کی ایکسپورٹ کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے حکومت کسان کا نقصان نہیں ہونے دے گی، گندم کے کاشتکار کو بھرپور معاوضہ ملے گا۔ امریکہ چین ٹیرف وار، عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $3,310 کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں سونا $8,600 مہنگا، فی تولہ قیمت $3,48,000 ہو گئی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، غزہ سٹی میں بمباری سے 11 اور جبالیہ میں 3 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 19 شہادتیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ، حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مالدیپ نے اسرائیلی پاسپورٹ پر ملک میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ بحیرہ روم، سہانے مستقبل کے خوابوں کا قبرستان، 10 برس میں 3,500 بچے نگل گیا۔ روزانہ ایک بچہ سمندر میں ہلاک یا لاپتہ ہوتا ہے۔ یونیسیف کے خوفناک اعداد و شمار جاری، اکثر جنگ اور غربت سے فرار کی کوشش میں ہلاک ہوئے، صرف 17% بچے زندہ یورپ پہنچتے ہیں۔ پیدائشی خاتون ہی فیمیل تصور ہوگی، جنس کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ کسی کو خاتون قرار دینے کے لیے کافی نہیں۔ برطانوی سپریم کورٹ کی تاریخی رولنگ، برطانوی حکومت نے فیصلے کو خواتین کے حقوق کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ PSL سیزن 10 کے دلچسپ مقابلے، آج ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ میں پڑے گا زور کا جوڑ۔ میچ پنڈی اسٹیڈیم میں ہوگا رات 8 بجے۔ سلطانز کو پہلی فتح کی تلاش، یونائیٹڈ کی ٹیم 2 فتوحات کے ساتھ اب تک ناقابل شکست۔ گزشتہ روز لاہور قلندرز نے یک طرفہ مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 65 رن سے شکست دی تھی۔ اور فرانسیسی فیشن اور جاپانی روایات کا حسین امتزاج، جاپان کے کیوٹو ٹیمپل گارڈن میں رنگا رنگ فیشن شو، ماڈلز نے خوب جلوے بکھیرے، مہکتے پھولوں نے رونق دوبالا کر دی۔